وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی آیاتکم بالذکر الحکیم انہ جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ عزیز ساتھیو، یہ سورہ طلاق کا دوسرا اور آخری رکوع تھا جو ابھی آپ حضرات کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کیا گیا۔ اس رکوع میں 5 آیتیں ہیں۔ بڑا ضخیم رکوع ہے یہ۔ رکوع شروع کرنے سے پہلے بڑے ادب سے میں آپ تمام حضرات کے سامنے سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ بھائی کیا بولے بات کرو۔ ارے دکھانا صحیح کرتے ہیں تو صحیح نہیں کر سکتے۔ نہیں آ رہی بالکل آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، اور کئی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی،
دیکھیں گے درس میں مسلسل سن رہے ہیں، تاریخ بھی آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، حدیثوں میں بھی ذکر سنتے ہوں گے. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کئی بستیاں، کتنی ہی بستیاں ہیں، کئی ترجمے کر سکتے ہیں. عطت، سرکشی کی. سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ ایک باپ کے سامنے بیٹا کھڑے ہو جاتا، میں مانوں گا نہیں، اپنی اپنی زندگی جیو. یہ ڈائلاگ آج کل کوئی فلم کی مشہور ہوئی کیا، یا اپنی زندگی جی لے. اس طرح کے جو ڈائلیگس کرتے ہیں، مکالمے بیان کرتے ہیں، اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ، اور کئی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرکشی عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے، وہ رسولی ہی، اور اس کے رسولوں سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول نہیں، آخری رسول ہے. قرآن کریم پہلی کتاب نہیں، آخری کتاب ہے یہ. اب جو ایسا سمجھتے کہ 1400 برس سے اسلام ہے، تو قرآن یہی کٹ کر دیتا ہے اس بات کو. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے سرکشی کی. سرکشی کے کیا معنی؟ عربی میں عطت، زیادتیاں کی. ابھی مثال دے رہے تھے، میں بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو رہا، یہ دور عجب آ گیا. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے سامنے بڑے بڑے کٹر کافر ہوئے، جن کے اسماء گرامی کی ایک فہرست بن سکتی، جیسے فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابو جہل، اس طرح کے، اور آج کے بھی بہت فرعون ہیں. وہ نئے فرعون تو فرعون کا انجام دیکھیں. وہ نئے فرعون، آج کے جو فرعون ہیں، وہ نئے فرعون کا انجام دیکھ مصر میں محفوظ اس کی لاش عبرتناک ہے. مصر میں اس کی لاش جو ہے وہ عبرت کے لیے اللہ نے نشانی رکھ دی کہ دیکھ، یہی تھا فرعون جس کے محل کے نیچے نہریں بہتی، نہر فرات بہتی. تو ایسے بڑے بڑے کٹر کافر ہوئے. تو ان کی بستیاں بھی تھیں، گاؤں بھی تھے، ان کے علاقے بھی تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سرکشی کیا. نہ وہ فرعون نے بلکہ فرعونیوں نے. کئی فرعونی ہوں گے، کئی اس کے سپاہی ہوں گے، کئی قبطی لوگ تھے. اس کی قوم کو کیا کہا جاتا تھا؟ قبطی، فرعون کی قوم. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ قوم نوح سے اگر سلسلہ اسٹارٹ کرے کہ نوح علیہ السلام کو لقب ملا آدم ثانی کا، کیونکہ دنیا اب یہاں سے شروع ہوئی آدم کے بعد علیہ السلام، جب طوفان آ گیا تھا. اور اس کا قصہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کیے جا رہے. آج کے دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کیے جا رہے ہیں. آج کم و بیش 1400 برس ہو گئے، تبلیغ شروع ہے. یہ دور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. تعلیمات کے ذریعے آپ کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں. یہ دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. وہ کہ بنفس نفیس آج آپ موجود نہیں ہیں، مگر تعلیمات کے ذریعے سے آپ موجود ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں
کہ جنہوں نے سرکشی کی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کے وقت کا رسول، اور یہاں فرما رسولوں، یعنی یہ دنیا جب سے اسٹارٹ ہوئی تو رسولوں کا سلسلہ بھی وہاں سے اسٹارٹ ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بستی کے لیے رسول تھے، انہوں نے تبلیغ کی، اور تبلیغ کی بھی یار حال ہو گئی 950 برس۔ ہم لوگ تو 2-4-6 مہینے سال بھر میں اگتا جاتے ہیں، اور جتنا مجمع چھٹ رہا ہے یہ سمجھو کچرا چھٹ رہا ہے، یہ جو چھٹ رہا ہے یہ کچرا ہے، اور جو ٹک گئے ایک دم کچرا جیسے چھلنی سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کو کوڑے دان میں یا پھر آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ ایسا حال ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ہی قوم ہے جنہوں نے اپنے پروردگار کے سامنے اور اس کے رسولوں کے سامنے سرکشی کی، نہیں مانیں گے بات۔ کیا کر لے گا رسول؟ کیا ہے اس کے پاس؟ تو نہ کھانے کو ہے، نہ بڑا اس کا بہت بڑا بال بچے یہ وہ قبیلے ہے۔ ہمارے سامنے کیا ہے؟ بڑے بڑے سردار تو ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے سرکشی کرنے لگے کہ نہیں ہم حکم عدولی کریں گے۔ آپ کون ہیں؟ کائے کے رسول ہے؟ کیا بتا رہے یار؟ اتنے برس ہو گئے۔ بڑا یار افسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ابو دھابی میں دیکھو مندر بن گیا، وہ تو عرب کا ایک علاقہ ہی ہے، اور اس میں جہاں تک میں نے دیکھا، اور اس میں میری ایک عادت ہے نیوز کو الٹ کے دیکھتا ہوں، اور ایسے دیکھنا بھی چاہیے۔ تو اس میں بتایا کہ وہ مندر میں وہاں افتتاح تھا، مندر میں افتتاح تھا، ادھاٹن ہوا، اور اس میں عرب لوگ 4-5 جیسے اس کی عبادت کا طریقہ ہے، تیل گھاسلیٹ کیا ڈالتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میں نے غور کیا یار بے غیرتی کی تو حد ہو گئی یار۔ پیسہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، مال اب اتنا بڑا ابو دھابی ترقی پر ہے، مگر اس کو ٹورزم چاہیے۔ اب وہ مندر بنے گا تو سارے دنیا کے غیر مسلم لوگ جو ہے وہ وہاں آئیں گے، چڑھاوے چڑھیں گے، پھر یہ اپنا مال بھی تھامے گا۔ تو 4-5 ارب تقریباً وہ کیا ڈال رہے تھے اس پر، ابھیشیک کرتے بولے۔ میں نے سوچا یار کتنا بھی غیرت بیچ دے آدمی، اتنا بے غیرت ہو گیا مسلمان، اور وہ بھی عرب۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو عرب کا ڈریس پہنا کر ہندوؤں کو، اب ٹی وی میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کون سا لباس پہنا دیے اس کو، اور وہ ابھیشیک کر رہا ہے۔ جو بھی پاسبل ہے تو وہ ایسے ڈریس وریس پہنا کے وہ کافروں کو بتا رہے دیکھو مسلمان اور وہ بھی تمہارے عرب جو ہے بتوں کو پوج رہے ہیں۔ چلو وہ نقلی صحیح، مگر یار دنیا میں کیا میسج جا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں مسلمان لوگ کا اسلام، وہاں مندر بن رہے ہیں، کائے کے لیے پیسہ آئے، ٹورزم آئے گا تو پیسہ آئے گا۔ بس یہ پیسہ جو ہے ہر وقت میں زندہ باد رہا۔ یہ پکے میرے یار مولوی پنڈت تھانے دار کے پیسہ پھوٹتا ہے، یہ وہ پیسہ ہے جس کے پیچھے لاجک مختلف ہے۔ تو ہر دور میں جو قومیں تھی، جو گاؤں تھے، وہ کھڑے ہو گئے رسولوں کے سامنے اور ٹکرا کر رسولوں سے سرکشی کی، تبلیغ کرتے رہے۔ وقت کا نبی ماننے کو راضی نہیں ہے کون؟ پھر ہاتھ اٹھا دیا حضرت نوح علیہ السلام، اللہ میرے بس کی بات نہیں، اب تو دیکھ لے تو پھر آرڈر آتا ہے کہ اچھا نوح لگ گئے، چلو کشتی بنا لو۔ ہم لگ گئے کشتی بنانے میں،
کشتی کی ایجاد وہیں سے ہوئی ہے کے زمانے سے. کشتی بڑھ رہی ہے بھائی، یہ بڑی کشتی بڑھ رہی ہے اور لوگ ہنس رہے ہیں. ان کے گاؤں والے، یہ بستی والے ہنس رہے ہیں ان پر، بڑا طوفان آئے گا، یہاں تو سوکھا ہی ہے. اب یہ دیکھو ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کشتی بن رہی ہے کشتی ہے، بڑی کشتی بن رہی ہے. تو گاؤں والوں نے کیا کیا؟ روایتوں سے جو بات آ رہی ہے حدیثوں سے، کیوں گاؤں والوں کو شرارت سوجی، ستانا تو تھا نبی کو، سرکشی تو کرنا تھی اللہ کی. وہ سب بیت الخلا وہاں کرنے لگ گئے. اب جو جاتا وہاں پر بیت الخلا کرتا. اور پھر اللہ کی شان ایسی کہ کھجلی کی بیماری اللہ نے بھیج دی. اب گاؤں والے جو ہے، اللہ کا عذاب شروع ہونے والا ہے، تو گاؤں والے جو ہے کھجا کھجا کے مر گئے. تو ایک آدمی بیت الخلا کر رہا تھا، اس میں ٹپک گیا، گر گیا. جو پال نکلا وہ، اس کی کھجلی اچھی ہو گئی. تو وہ جو انہوں نے بھر کے رکھا تھا، پورا گاؤں بھیڑ گیا، کھرچ کھرچ کی کشتی کو مسل رہے، لگا رہے، ایک دم کشتی کو چمکا دیے. یہ اللہ کی حکمت ہے. بذریعہ روایت میں وہ روشنی میں فرق کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سرکشی کرنے والوں کا کیسا انجام کیا. اور پھر حضرت نے کہا کہ دیکھو میرے گھر کے تنور سے جب پانی نکلے گا تو سمجھ لینا کہ اب یہ آخری وارننگ ہے اللہ کی. تو سارے نوح کو کہا گیا کہ کشتی میں بٹھا، سب جوڑا لے لے کے. حضرت نوح کو تو بات ماننا تھی، سب کو کشتی میں لے لیے. اور پھر وہ جب نوح کے گھر سے علیہ السلام تنور میں سے پانی ابلنے لگا چولہے میں سے، تو سمجھ گئے بٹھاؤ سب جوڑو بٹھاؤ. تو سرکش لوگ ہنس رہے. اب جب طوفانی آئے گا تو یہ کشتی میں کہاں سے بچیں گے. تو انہوں نے ایک ایک جوڑا لے کے کشتی میں وہ چڑھ گئے. تو اس کے بعد طوفان آنا شروع ہو گیا. اب سرکشی کا یہ حال ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا وہ بھاگا پہاڑ پر، اور حضرت نوح نے کہا کہ بیٹے آجا، کشتی میں آج کوئی بچانے والا ہے. انہوں نے کہا، اس کے بیٹے نے، یاسین مجھے یہ پہاڑ پر میں بچ جاؤں گا، یہاں پانی نہیں آئے گا. کہا بس مت کر، آج کسی کی نہیں چلے گی اور کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کشتی کے لوگوں. ایک ایسا تھپیڑا آیا دریا میں، موج در موج کا تھپیڑا آ کر ایک پھٹکا دیا. نوح کا بیٹا غرق علیہ السلام. کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب بیٹا، رسول کا بیٹا اللہ کے عطاب سے نہیں بچ سکا اور نسبت کچھ کام نہیں آئے گی. یہ نسبتوں کا جو چکر ہے، ہم تو سید ہیں، سید کو آگ نہیں چھوئے گی، تیرے باپ کا راج ہے. جب آگ لگے گی تو تمہارے گھر تک بھی آئے گی. ہمارے گھر تک تھوڑی مکان ہے، کیا ہے ایسا ہوگا. تو وہ ہوا. نسبت رسول کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، 950 تبلیغ کرنے والے، نوح کا بیٹا علیہ السلام نہیں بچ سکا. تو ایسی بستیوں نے اللہ فرماتا ہے کہ سرکشی کی اپنے رب کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ. اور آپ تو یار بار بار سن چکے ہیں، ایک کے بعد ایک زمانہ آتا ہے. نوح کے بعد حضرت ہود کا زمانہ آتا ہے. وہی حال ہے، رسول آ رہے ماننے کو راضی نہیں، ماننے کو راضی نہیں. ہود کی بستی بھی تباہ کر دی گئی ایک چنگار میں. ان کو
آ کر لپک لیا اور وہ فنا۔ اس کے بعد صالح کا زمانہ آتا علیہ السلام، کیا حال ہوا صالح کی بستی کا؟ نہیں، ہم کو بتاؤ کہ یہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلی، معجزہ دیکھنا چاہتے تھے۔ صالح نے کہا یہ لو، دعا مانگی اللہ سے، پہاڑ میں سے اونٹنی آ گئی تو قرآن کی آئے گی۔ پھر کہا کہ ہم اس کا بچہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کہا؟ اسی سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے بچہ نکلے پہاڑ میں سے۔ کیا لوجک ہے، کیا فطرت ہے، پہاڑ میں سے کہاں سے پہاڑ جنے گا؟ مگر وہ معجزہ اللہ نے دکھا دیا، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، سیدھا وہ بچہ بھی اونٹنی کا آ گیا۔ اور کہا گیا کہ اب اس کو ہاتھ بری نیت سے نہیں لگانا، ایک دن پانی پینے کا تمہارا گاؤں والوں کا اور ایک دن اونٹنی کا۔ چلتا رہا۔ اب وہ جب اونٹنی اللہ کی اور اس کی جو بچی اونٹنی کی، وہ جب ان کا ٹائم آیا تو پورا پانی جو ہے کھینچنے لگا، والے پیاسے، دوسرے دن پی کیا پیتا۔ اب چلانے لگے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتا ہے نا تو پھر وہ عذاب لوٹتا نہیں ہے، پھر اس کو کوئی ٹالنے والا لوٹانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ نے تو بھیجا ہی عذاب۔ ایسا حال ہوا صالح کی بستی کا علیہ السلام، وہ بھی تباہ و برباد کر دی گئی، اور ایک چیخ میں وہ سب عہدے مغار میں پڑے رہ گئے، کوئی ان کا حامی اور ناصر پوچھنے والا۔ یہ حال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے قصہ لمبا ہوتا جائے گا، بہت سے نبی اور رسول آئے، قومیں اور گاؤں تباہ ہوتے گئے، تاریخ شاہد ہے، حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ آپ بھی آئے، مکہ کے لوگوں کو دعوتیں دیتے رہے، ہم ماننے کو کون حاضر تیار ہے۔ 13 سال تک، برس 13 تک آپ دعوت دیتے رہے مکہ معظمہ۔ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ کہانیاں، کچھ نئے ہیں، کچھ بچے ہیں، کم سے کم یہ بھی ایجوکیٹ ہو جائیں گے نا یار، اور جو سن چکے ہیں ان کی بھی تجدید ہو جائے گی، اس لیے یہ سنایا جاتا ہے۔ ورنہ بولے سب تو ان کے بولے ہم کو معلوم ہے، بچے آ رہے جنریشن یہ ہے نا، سب ان کو نالج ہوگی نا، ایجوکیٹ ہوں گے، آپ کے بچے، میرے بچے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَإِن مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، وہ رسول ہی فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی گاؤں، کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں کہ جنہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے ہاں اور اس کے رسولوں سے، تو فَحَاسَبْنَاهَا شَدِيدًا حِسَابًا شَدِيدًا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حساب لیا، اور حساب بھی کیسا، سخت حساب لیا، حَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا جنہوں نے سرکشیاں کی ہر دور میں، اور اللہ فرماتا ہے کہ کیسا حساب، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور سزا بہت بڑی سزا دی، کئی بستیاں الٹ دی گئی، تو بالا کر دی گئی۔ حضرت لوط کی بستی ایسا ناہنجار کام کرتے تھے، اللہ بچائے اور اللہ معاف کرے۔ ایک ایک گاؤں میں ایک ایک بیماریاں تھی، سرکشی کی ایک ایک مثالیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ساری بستیوں کی کرتوتیں موجود ہیں۔ کون سا فیل ہے جو نہیں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا تھا، یہ آج نہیں ہو رہا ہے۔
آج کے لوگوں کو اللہ بچانا چاہتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اب تک 1400 برس کم و بیش ان تمام لوگوں کو اللہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے. اس لیے یہ قصے قرآن کے قصائص، قرآن کے قصے اللہ بتاتا ہے کہ دیکھو پچھلی قومیں ایسی تھی، ایسی بستیاں تھیں، اس کے رسول آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور پھر انہوں نے سرکشی کی. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھی ان کا سختی سے حساب لیا. ایسا حساب لیا کہ اب وہ جن سے لیا گیا کیسی وہ چیخیں مار رہے ہوں گے، پہاڑ کے ٹکڑے اڑ رہے، سمندر تل بالا ہو رہا ہے، نامزد پتھر مارے جا رہے ہیں گناہگاروں کو. ایسا انجام. اب یہ تو کتنی لکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہ ایسا ایک مشت عذاب نہیں آ رہا ہے، مگر دیکھنے والوں کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں میسر ہو، یا وہ سمجھے تو صحیح کہ یہ عذاب کی شکل ہے جو سونامی کی طرح آتی ہے، کہ جو لاوا نکلتا ہے پہاڑوں سے، آتش فشاں پھوٹ پڑتا ہے، بھوکم آتا ہے، سیلاب آتے ہیں. ابھی دیکھو ہماچل میں یہ پچھلے سال کی بات ہے، 4-6 مہینے پہلے کی، ایسا سیلاب کہ لوگ چیخ رہے تھے. وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں 6-6 4-4 8-8 مالے کی گر رہی تھی. کروڑ پتی وقت کا بھکاری ہو گیا تھا، ہاتھ پھیلانے پر نوبت آ گئی تھی. وہ لوگ جو کروڑ پتی تھے، مگر کیا ہے، یہ آنکھیں نہیں ہے نا، وہ دکھتا نہیں ہے. اور اکثر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ دیکھو کہ گیہوں کے ساتھ گھن تو پستا ہی. وہ مسلمان بہت کم ہوتے ہیں، اس میں ایک دو نیک بھی لپیٹے میں آ جاتا ہے، کیونکہ دستور زمانہ ہے. اور اللہ کا عذاب جب چلتا ہے تو پھر کسی کو نہیں دیکھتا. ہو سکتا ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ رہا، یہاں تو تباہ و برباد ہو گئے. اب یہ قصہ کیا قصہ گوئی کے لیے میں بیٹھا ہوں سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہر اس قصے میں عبرت ہے، ایک سبق ہے کہ آدمی دیکھنے کے پچھلے لوگوں نے کیا سرکشی کی اور ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ان کا انجام ہوا، ہمارا انجام اس سے کیا مختلف ہوگا. اگر دنیا میں بچ بھی گئے اللہ کی مہربانی سے، تو آخرت میں تو امپاسبل ہے بچنا، ناممکن ہے. تو ہر آدمی کو چاہیے، یہاں جو بیٹھے ہیں میں ایسا سمجھتا ہوں بڑے تقدیر والے اللہ کے فضل سے، کہ کچھ لوگوں کو جب معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، روزے کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تو کیا وہ خاک کرے گا؟ کیسے عمل کرے گا؟ کچھ نالج بھی تو چاہیے نا. تو یہاں سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں. نماز کا حکم قرآن میں ملے گا، نماز کیسے پڑھیں یہ صحیح حدیث میں ملے گا. قرآن نہیں بتاتا کہ 2 رکعت پڑھ، 4 پڑھ، اس میں یہ پڑھ وہ پڑھ. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ خالی ایسے ہی؟ آپ کو کیوں بھیجا کتاب کے ساتھ؟ کہ وہ جو باتیں ہیں اس کی کرداری کے لیے اللہ نے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ روزے رکھو. تو کب رکھو، کیسے رکھو؟ نہیں سب تواتر سے. تواتر میں کیا ہے؟ سب تواتر ہے. ارے بھائی پہلے کی قومیں بھی روزہ رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟
مگر کیسے روزے تھے؟ 6 مہینہ روزہ رکھتے تھے، 6 مہینہ میں ایک دن روزہ دوسرے دن نہیں. پھر اس کے بعد ایسٹر 40 روزوں کا ٹائم آیا. پھر اس کے بعد کچھ بھی کھا لو، لڈو کھا لو، اپاس کا کچھ کھانا کھا لو بنا کے اسپیشل، اس میں ان کا اپاس روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح کے مختلف روزے تھے. تو یہ روزے کس نے بتائے؟ سینکشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30 روزے رکھو پورے مہینے شہر رمضان. ہاں قرآن نے بتایا نا کہ 1 مہینے کے روزے رکھو، اور پھر صبح سحری کا وقت بھی بتایا قرآن نے، اور روزہ کھولنے کا وقت بھی بتایا قرآن نے. تو گویا قرآن جو ہے مقدم ہے، مگر حدیثوں کو بالکل ہم کاٹ کے پھینک دیں گے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی یار، سمجھ کی بات ہی نہیں. بہرحال اس پہ ایک تفصیلی بحث ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. پھر چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا، اور ان کا انجام ہوا ان کے کام کا خسرا، خسارہ، ٹوٹل لاس. کیا ہوا؟ خسارہ ہو گیا. وہ خسارے میں پڑ گئے. مزہ چکھا انہوں نے، گاؤں کے گاؤں اللہ نے برباد کر دیا، نسلیں کے نسلیں مٹا دی اللہ تعالیٰ. پھر اس کا یہ انجام ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، رہی یہ دنیا کی بات، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذابا شدیدا، عذاب سخت تیار کیا ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے، سخت عذاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ آیت دیکھیے گا، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب یا اولی الالباب الذین آمنوا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. جب اللہ نے سخت عذاب میں پکڑا اور سب ٹوٹل لاش ہو گئے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فاتقوا اللہ. تو اللہ سے ڈرو. اگر تم کو سیف رہنا ہے، بچنا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، تو تم کیا کرو؟ یا اولی الالباب، کس کو کہا ہے؟ عقل والوں کو. اے عقل والوں، تم اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ سے ڈرو گے تو بچو گے نا. اور یا اولی الالباب کے ساتھ کیا کہا ہے کہ الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ کافر و پھر تو کوئی معنی نہیں رکھتے، غیر مسلم کوئی معنی نہیں رکھتے. یہ تو ڈون کیس ہے. اللہ یہاں ایمان والوں کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے کہ ایمان والے بہت گلاٹی کام ہے. عملوں میں تو سب سے آگے ہے. عمل الصالحات مشکل ہے، بس خدا کا کرم رہے درکار، قاعدے سے نجات مشکل ہے. اور کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ بچانا چاہتا ہے ایمان والوں کو. تو اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے عقل والو، اللہ سے ڈرو. اور الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. خصوص ایمان والوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے وہ ڈریں. خاص کر کے ایمان والے چلے جائیں گے جہنم میں تو کیا بات ہوئی ہے. اور ایمان والے دیکھو ڈرتے کہاں. درس کے لیے بلاؤ، ہر ہفتے ان کا سنیچر کوئی کام نکلتا ہے، کہیں باہر جانا، کہیں جھول جانی. ان کو سنیچر کو آتی ہو، یہودیوں کو جیسا سنیچر کو مچھلی پکڑنے کا آتا ہے. سب کیا عالم لوگ بیٹھے ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے. اتنے عالم ہو گئے نا سب سن کے قرآن. تو مچھلی پکڑنے کا اور سنیچر کو آتا ہے. اللہ نے ایسی آزمائش رکھی. اور یہاں قرآن کی دعوت دو،
आ रहे ना चचा दादा तुम चलो मैं मच्छी पकड़ के आता हूँ। अरे यहूदी हो गए यहूदी, हर सैटरडे को आता वही काम, हर सैटरडे को काम निकलता क्या बाहर आउट। मैं अपने दोस्त को खास करके उसको सुना रहा हूँ किस्सा, वो शनिचर को ही काम आता है और फिर उसके बाद रिजल्ट जो है नतीजा ठन ठन गोपाल, हिसाब किया तो मुद्दल भी बोले बन जाएंगे करोड़पति बन जाएंगे लखपति। मुश्किल है, नामुमकिन है, अल्लाह चाहेगा तो बनेगी। लेकिन कभी अल्लाह के लिए कुर्बानी तो दो यार। खाली बोल बचन कुरान पढ़ो भाई, कुरान समझ कर पढ़ो भाई, लिखा होगा हमारे मोहल्ले में। उनसे जरा पूछो या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों बात करते क्यों जो तुम कहते हो, करते नहीं हो। लोगों को बोल रहे कुरान पढ़ो, देखो लिखा हुआ। उन सबसे पूछो कितना कुरान पढ़ता तुझे भाई। बुराई की बात नहीं है, ये हक अदा हो गया। बोल दिया था अल्लाह ताला कुरान पढ़ो, अब नहीं पढ़े तो हम क्या करें। इंसाफ होगा बता के नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। हमारे कितने मेंबर पढ़ रहे, मैं ये अपने लोगों से कहता हूँ और मुझको मिला करें कि लोग नहीं क्या नमाज को क्या समझ लिया, बहुत छोटा सा हिसाब कि नमाज तो कुछ है ही नहीं। इसलिए कि हमारे पीछे ढेर सारे बाबा हैं, ये यहाँ से हाफिज जी बाबा से लेके पठान बाबा तक ऊपर सनाउल्ला बैठे, उधर हाजी अली ने तूफान रोक के रखा है। और वो जो डिप्टी मेयर आई थी या मेयर आई थी, वो जब तूफान यहाँ आने वाला था, कोकन से आ रहा था, तो मैंने उस स्टेटमेंट उसका सुना, तो बोले यहाँ नहीं आएगा। क्या बोले वो, इसलिए तो बोले मम्बा देवी वहाँ बैठी मुसलमानों के लिए हाजी अली बैठा और उसके लिए मम्मा देवी बैठी है। अब वो देखो खुदा की शान है, वो कट गया तूफान, मैंने नहीं सांगितलं होतं का इकडे मम्मा देवी आहे ना, कसा येणार तुफान ते बघणार ना, आम्ही सावकाश राहा। कौन वचन है, कहा मम्मा देवी, कहा हाजी अली, और फिर हाजी अली से जो चले तो फिर तो पूछो ही मत पाए। हर एक दो गांव छोड़कर एक वली है, हर एक दो गांव छोड़कर एक वली है, और मारे मुसलमान खाते जा रहा है। बुला तेरे हाजी अली, देखते बुला तेरे बाबा लक्ष्मण, माँ धोरे जा जाके खत्म हो गई। समझ में नहीं आ रहा, इराक में बम पे बम गिर रहे, गोश्त पर बोले बम पकड़ रहे, कैसा मुसलमान हो गया यार। सद्दाम तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, गोश्त पर कहाँ गायब है पता ही। फिर भी यहाँ काले मुर्गे कट रहे उनके नाम। यानी आप बोलो ना तो मिर्ची भी लगेगी, और हम भी कब तक छुपावे यार। एक अल्लाह को मान ले, सब बेड़ा पार हो जाएगा। वहां क्या यार, जब कोई रसूल काम नहीं आएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बोलते ही हमारी शिफात करेंगे। अच्छा, कुरान तो ये बोलता है कि वो आके हमारे सामने बोलेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ये मेरी कौम थी जिन्होंने कुरान को पीछे रख दिया था। काल रसूल, वक्त का रसूल कहेगा कि हाज़िर कुरान महमूद, ये कुरान को इन्होंने तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था, फिर पीछे फेंक दिया था। बताओ कौन कुरान पढ़ता है, कौन कितना समझता है। कहाँ कुरान चल रहा है, कौन से मदरसे में कुरान चल रहा है, कौन से घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है। कहीं 7 बीवियों की कहानी, कहीं किस्से गुजरबार, कहीं बाबा लोगों के किस्से। अल्लाह का कुरान मस्जिद में नहीं है, मस्जिद से निकाला जा रहा है कुरान पढ़ने वाले। मौलाना अनीस अच्छा बताता था जुमा को कुरान,
نکال دیا اس کو، پولیس میں جا رہے اس کو پکڑانے کے لیے، بڑا اچھا کام کیا۔ اللہ با پوچھے گا یہ جو اس کے قرآن کے آڑے آیا ہے دنیا میں، اس کی تو حالت خراب ہونے ہی والی ہے 100%۔ اللہ پوچھے گا تیرے کو دعوت دی جاتی تھی قرآن کی، تو مذاق اڑاتا تھا، تو جاتا تھا نہیں قرآن سننے، الٹا تو قرآن رکوانے میں تھا، خبری گیری کرتا تھا، جا کر پولیسوں کو بتایا تھا کہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا تو کمزور تھا، کیا حال کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ سوچتا نہیں آدمی، سوچتا نہیں ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے، اے عقل والو، اے ایمان والو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، کس کو؟ ذکر تمہاری طرف۔ ذکر یہ قرآن تمہاری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، ان کے قلب اطہر پر، اور یہ سب ان کے امتیوں کے پاس اللہ نے یہ قرآن بھیجا ہے۔ اور یہ قرآن کی غفلت جو ہے یہ مار دے گی ہمارا دم نکال دے گی، خسران ہو جائے گا، ٹوٹل لاس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے انزل اللہ علیکم ذکرا، کہ اللہ نے تمہاری طرف یہ ذکر نازل کیا ہے، رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول وہ تلاوت کرتا ہے، وہ پڑھ کر سناتا ہے تم کو۔ کیا پڑھ کر سناتا ہے؟ اللہ کی روشن آیتیں بھی کون سی؟ ایک دم روشن ہے، کھلی کھلی ہے۔ ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو چکھنا ہے، یہ سب ایسی ٹائپ کی کھلی ہوئی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں تم کو، تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے اور اچھے عمل کیے ہیں، انہیں ظلمات تاریکیوں سے الی النور، روشنی کی طرف نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے وہ لوگ جو گمراہ ہو رہے تھے ان کو، اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بذریعہ قرآن یہ نکالے گی کتاب، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکالے گی۔ اور شرط یہ ہے کہ ذرا اس میں غور تو کریں، ذرا اس کو پڑھیں تو صحیح، پھر دیکھیں اس کا مزہ کتنا دوبالا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْانْہارُ خَالِدِینَ فِیہا أَبَدًا۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، دیکھیے گا بڑی پیاری آیت، اور جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، اور وَیَعْمَلْ صَالِحًا یُدْخِلْهُ، اور جو اچھے اعمال کرے گا۔ جب ایمان لا کر آدمی اچھے اعمال کرے گا تو اللہ کیا فرماتا ہے، یدخلہ، وہ داخل کرے گا۔ یدخلہ ہے نا، پیش لگا مستقبل فیوچر ٹینس کا صیغہ ہے، یدخلہ، پہلے ایمان لائے گا جو بھی اور پھر اچھے عمل کرے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہ ان کو یہاں تھوڑا تکلیف اٹھا لے گا تو اللہ ان کو داخل کرے گا، کہاں پر؟ جنات میں، باغوں میں، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہاں داخل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ، اور پھر خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، قد، بے شک، تحقیق، احسن اللہ، اللہ نے اچھا، لہو، اس کے لیے، رزقا، رزق روزی، کھانے پینے کا، فروٹ سے لے کے کھانے تک، عزت کی روزی،
بہترین روزی، اچھی روزی کا بندوبست اللہ نے اس کے لیے کیا ہے. اور اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین سے اسی کی طرح، جس طرح سے 7 آسمان اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح زمین بھی ہے. قرآن بولتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ کی مصلحت ہے. اب زمین کیا چیز ہے؟ یہ ہماری اس زمین کو کیا کہا گیا؟ ارتھ. پھر نیپچون، پلاٹو، یہ سب ہے نا، زہرہ، عطارد، یہ 7 ایسی زمینیں. یہ سٹارز جو نہیں ہے، یہ ستارے نہیں، یہ جوپیٹر، یہ اس طرح سے 7 ہے جیسے 7 آسمان. اور یہاں تک قدیم مفسرین کی تفسیریں کچھ دیکھنے کا موقع ملا بذریعہ کسی سے بھی، تو وہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہر زمین میں کوئی نہ کوئی مخلوق ہے. تو اس سے تھوڑی باتیں رفتہ رفتہ افشاں ہونے لگی کہ دیکھو بھائی یہ ایلین ہے، یہ آتے ہیں، اڑن تشتری ہے، بغیر چنگاری کے دھواں نہیں نکلتا. کچھ تو ہے مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مخلوق جو ظاہر نہیں کیا ہے، یا ہوتی بھی ہے کہیں ایک دوسرے پر، یا ہماری زمین تک آنے میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے. یہ بات اور ہو سکتی ہے کیونکہ ستاروں کا تو اجرام فلکیات آپ جانتے ہیں، اتنے سال میں اتنا ستارے کی یہ روشنی آئی، اتنے اس کی وہ روشنی آئی نا. تو یہ اللہ کا باندھا ہوا نظام ہے. اب اس کے جو ماسٹر لوگ ہیں، جو سائنس ہے، جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اور جو اس پر محنت کرتے ہیں، ان کو اس کی نالج ہے. ہر آدمی ہر چیز نہیں جانتا. گھڑی بنانے والوں کو تم بولیں گے کہ بلڈنگ بنا دے، کیسے بنائے گا؟ اور کس پاسبل؟ تو ہر آدمی کا اپنا ایک ہنر ہے. تو کسی کو بھی آپ ڈینائی مت کرو، ارے اس کو کیا مانیں، تو اپنا ٹیلر کی مشین چلا دو، تو کیا جانے آسمان کی بات. ایسا نہیں، ڈیگریڈ مت کرو اس کو ذلیل مت کرو. کس کے پاس کیا فن ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا. کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا. آسمان میں جانے کا زمین چھوڑ، یا آسمان پہ، اور زمین پہ آنے کا ہے، چھوڑ آسمان، آ جا زمین پہ. ایسا کوئی بھی آدمی نہیں، ایون کوئی بھی رسول بھی، کہ اللہ نے سب کچھ اس کو دے دیا ہے. کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ. اور کوئی بھی ایسا اٹھ کے بول نہیں سکتا اللہ میرے کو کچھ نہیں دیا. اچھا پھر یہ جو تو بول رہا ہے یہ زبان تیرے کو کس نے دی؟ اگر گنگیشا بنا دیتا تو تیری مجال پہ بہت لوگ آتے، میرے سے بھی زیادہ آتے. میری مسجد میں تو کوئی آنے کو راضی نہیں. دیکھ لو فجر کو 2-4 بڈے نکلتے کھانستے ہوئے پہنچتے، پھر نکلتے 15-20 اس میں سے چائے کی دکان ڈھونڈتے ہیں ٹھنڈی میں. اور ادھر دیکھو تو میلے لگے ایک تاپ پہ، میں تو دیوانی کھا جاتی. کیا ہے دیوانی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور اسی طرح سے زمینوں کو. یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتا ہے یتنزل الامر، وہ اتارتا ہے اپنے احکام بینہن، ان کے درمیان. وہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ اپنے احکام، اللہ اپنے حکم اتارتا رہتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس لیے تاکہ وہ جان لے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہر شے پر، آسمانوں پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے اور زمینوں پر بھی، اور اس کی مخلوق بھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا آخری فقرے میں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے علم کے احاطے میں رکھا ہوا۔ اللہ کے علم سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، سب اللہ کے علم میں، علم الہی میں ہے۔ each and everything in the knowledge of اللہ تبارک تعالیٰ Almighty، سب اس کے علم کے گھیرے میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اس کے بعد سورۃ تحریم کا دوسرا رکوع تلاوت کیا جائے گا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اگلے ہفتے جو بھی آتے ہیں صاحب وہ ابتدا وقت سے رہے، کیونکہ پہلی آیت میں ہی اتنا آسان کر دیا اللہ نے جنت کو، وہ سن لے صاحب، انشاءاللہ جنت آسان ہو جائے گی۔ اگلے ہفتے میں کیسا بھی کر کے کوشش کر کے پہلے آ جائے اور پڑھ کے آئے، بہت اچھی دیکھ کے آئے، ذرا کوشش کریں یار قرآن کے قریب آؤ، ہفتے میں ایک دن سنیں گے۔ جنت چاہیے تو خود مر کے دیکھ، بغیر مرے جنت کسی کو، اس کے لیے مرنا پڑے گا، بہت بڑا ہے، بہت تو بڑا ہے۔ ہاں انتظار کر، موت تو بڑا ہے۔ اور بھائی دوستو ایک دوسرے کو دعوت دے گیا، دیکھو سال بھر ہو گیا تقریباً درس کرتے ہوئے، اپن رمضان سے پہلے پچھلے شروع کیے تھے اور مشورہ کر رہے تھے کہ رمضان میں کتنے بجے کرنا چاہیے، پھر مشورہ کریں گے انشاءاللہ رمضان کے پہلا آئے گا۔ تو میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہاں کرنے کے بعد ہی کل کے بعد تراویح کے بعد تراویح تو 11 بجے رکھے، 10 ایک گھنٹہ پہلے بڑھا دیے تھے نا، ہے نا افضل؟ 11 سے 12، رمضان میں تو ویسے بھی سب اٹھتے رہتے مزے، تو نیکیاں دوبارہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساتھیوں قرآن سے چپکے رہو، دیکھو کتنے دن ہمارے میں سے کس کے بچے اللہ بہتر جانتے ہیں، سب کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، کیا بچہ، کیا جوان، کیا لیٹ اور کیا بوڑھا، کیا عورتیں، سب پر لٹک رہی تلوار، کون کب کیسے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے۔ تو ہر آدمی قرآن سنے، قرآن کی دعوت دے اور قرآن پر عمل کرے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر، ہمارے ماں باپ پر، ہماری اولادوں پر، ہماری بیویوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر رحم فرما میرے معبود۔ اے اللہ ہم کو اس حال میں موت آئے کہ ہم مسلم رہیں، اے اللہ ہم کو مومن و مسلم بنا کر مار دے، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھ اور خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب فرما دے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب